میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لکھنؤ کا سیکیٹرک اور سچو کوچ ہوں۔ شہر رمضان اپنے جوبن پہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی فضیلت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ جو روزہ ایک عبادت ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات جو ہیں وہ کسی مقصد کے تحت بنائی ہیں۔ روزے کی وجہ سے آپ کو جسمانی فوائد ملتے ہیں، آپ کو ذہنی یعنی کہ سائیکولوجیکل فوائد ملتے ہیں، آپ کی سوشل لائف ایک اس میں تبدیلی آتی ہے، اور پھر آپ کی جو جنسی زندگی ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ اب میں تو ایک ہوا ریسرچر، ایک سائیکیٹرسٹ، سیکسولوجسٹ، تو میں اس کے جو روحانی فضائل ہیں اس کی شان بیان کرنے سے تو قاصر ہوں۔ میں تو اپنے ٹاپک پر ہی براجمان رہوں گا، جو کہ سیکشول ہیلتھ اینڈ سائیکیٹرک ہیلتھ ہے۔ تو آج کا میرا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا کہ روزے کے آپ کے سیکشول ہیلتھ کے اوپر کیا اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ آج میں بیسیکلی دو ویڈیوز کروں گا۔ ایک روزے کے جو اثرات ہیں میل کے اوپر، مرد کے اوپر، وہ کیا ہوتے ہیں، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دوسری ویڈیو ایک خواتین کے لیے علیحدہ کروں گا کہ روزے کے اثرات اس کے اوپر کچھ جداگانہ طریقے سے نمودار ہوتے ہیں۔ اس لیے دو سیپریٹ ویڈیو جو ہے نا وہ میں اس ٹاپک پہ کروں گا۔ تو ابھی جو پہلی ویڈیو ہے یہ ہے روزے کے اثرات مرد کے اوپر، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو کامن آبزرویشن یہ ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو عام طور پہ جو جنسی خیالات ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، خواہش بھی کم ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہے تب سیکس سے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جب روزہ کھل جاتا ہے آپ پیٹ بھر کر کرتے ہیں افطاری، تو پھر ایک ایسی کوکی پڑتی ہے، ایسی غنودگی پڑتی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنی بھی بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ قوت ایمانی کی وجہ سے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ کا سر جو ہے وہ کچھ چکرا سا رہا ہوتا ہے، تو جسم میں ایک، چونکہ ہم زیادہ تر روزے میں لے لیتے ہیں مختلف قسم کی تلی ہوئی چیزیں، اور اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی بہت ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اوپر ایک سستی طاری کرتی ہیں، اور سستی کے بعد پھر اس کے بعد عشاء کی نماز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ یعنی کہ انسان کا جو رغبت ہے ٹورڈ دا سیکس وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا کامن آبزرویشن ہے۔ تو لیکن میں آج اس کے اوپر ایک سائنٹیفک جو ہے وہ ویلاگ کروں گا، جس میں میں بتاؤں گا کہ مرد کے اوپر اس کے شارٹ ٹرم ایفیکٹس کیا آتے ہیں سیکس کے اوپر، اور اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا آتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک سنی سنائی نہیں ہوں گی، ان کی بنیاد ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے، یعنی کہ ایک اسٹڈی نہیں بلکہ کئی اسٹڈیز ہیں جس کو جو کہ ایک پراپر پروٹوکول کے تحت اسٹڈیز کی جاتی ہیں، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ویٹ لاس کے متعلق آج کل انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اس کا بہت ہی چرچا ہے۔ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ آپ لوگ میرے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ
تقریباً ایسے کرتے ہیں کہ 16 گھنٹے بھوکا رہتے ہیں اور 8 گھنٹے کی ونڈو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ کامن یعنی کہ جو فاسٹنگ کا پیٹرن ہے. اور بھی ہوتے ہیں آگے 60 سے 18 بھی، 18 سے 20 بھی جا سکتے ہیں جو فاسٹنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ فاسٹنگ اور اس فاسٹنگ میں کچھ فرق ہوتا ہے. اچھا، اس میں فرق جو بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس فاسٹنگ میں آپ پانی شانی اور چند اور چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، جبکہ عبادات کے سلسلے میں جو فاسٹنگ ہے اس میں کوئی چیز ایسی کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا، دوسری قسم کی فاسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہفتے میں 5 دن تو کھل کے یعنی کہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 دن جو ہے آپ بڑا سخت سا روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے کیلریز کا 1/4 یوز کرتے ہیں اور باقی بس پانی شانی پیتے رہتے ہیں. برا حال بونکے دہاڑے ہو جاتے ہیں اس میں انسان کی نا، وہ مکمل طور پر بھیجا ہو جاتی ہے اور کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. بندہ بہت تھکا ہوا، بہت پریشان اور بہت چڑچڑا، یعنی کہ بڑا وہ سخت قسم کا کام ہے. تو اب ہمیں دونوں قسم کی سٹڈیز ہمارے پاس موجود ہیں کہ دونوں قسم کی فاسٹنگ کے کس قسم کے اثرات ہیں. ہمارا روزہ جو ہے یہ زیادہ ملتا ہے کس سے، 16 and 8 کی جو فاسٹنگ ونڈو ہے اس کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ تقریباً 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، 8 گھنٹے آپ کو کھانے کے لیے میسر ہوتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 to 5 یعنی کہ 2 دن فاسٹنگ، اور اس کے رزلٹس جو ہیں وہ سائنٹیفک سٹڈیز جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے جو ٹوٹل ٹیسٹوسٹیرون ہے یہ کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ گڑم کر کے نیچے ہو جاتا ہے اس کا گراف. ٹھیک ہے، اور جب ٹیسٹوسٹیرون آپ کا لو ہوگا تو یقینی طور پر جو ٹیسٹوسٹیرون کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، جنسی خواہش ہوتی ہے، اریکشن ہوتی ہے، آپ کی مسکولر پاور ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ بھی لو جا سکتی ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون کی جو کنسنٹریشن ہے یہ کم تو ہوئی ہے جب آپ نے 2 to 5 والی ریشو میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان لین لوگوں میں یہ جو مسکولر پاور ہوتی ہے اس میں کمی نہیں آتی. ویٹ لاس ہوتا ہے لیکن ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی لو ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے ان لوگوں میں مسکولر پاور میں جو ہے نا وہ کمی نہیں آتی. اچھا، اور ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں SGBT، سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن. یہ گلائکوپروٹین ہوتی ہے، ہمارا لیور بناتا ہے. یہ اس کا اوپر نیچے ہونے سے بھی ٹیسٹوسٹیرون لیول میں چینجز آتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی ایسی چینج SGBT میں ہم سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن میں ہم نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور یقینی طور پہ جب ٹیسٹ ان لوگوں میں سیکس میں تو بے تحاشا کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خواہش بھی کم ہو جاتی ہے، اریکشن بھی کم ہو جاتی ہے، ایون ان کی سپرم کاؤنٹ وغیرہ پہ بھی افیکٹ آ سکتا ہے جب اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول اس کا لو ہوگا. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم ان سٹڈیز پہ جو کہ باقاعدہ رمضان کے اوپر کی گئی ہیں. یعنی کہ اب دیکھیں ہم پاکستان میں تو کوئی سٹڈیز وغیرہ ایسی نہیں کرتے، ہمیں تو توفیق نہیں ہے، لیکن کچھ اسلامی کنٹریز ہیں، مسلم اسکالرز ہیں، وہ سیکس کا انہوں نے رمضان میں جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بڑی پراپر سٹڈی کی ہے. انہی سٹڈیز کو جو میں ایک مختصر آپ کے ساتھ ایک پیش کر رہا ہوں، کرکس آپ لوگوں کے سامنے، کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک سوال نامہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل انڈیکس آف اریکٹائل فنکشن. اس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں. بائی دی وے اس کے فرسٹ ٹائم تجربہ جو ٹرانسلیشن تھی
इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल फंक्शन का जो उर्दू तर्जुमा था पहला, जो कि वैलिडेट किया गया और फिर इंटरनेशनली मेरा पेपर भी प्रेजेंट किया, वो इस खाकसार का एक क्रेडिट है। और उस वक्त मैं बड़ा यंग, 2005 की बात है, मैंने मॉन्ट्रियल में ये प्रेजेंट किया था पेपर, इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल फंक्शन का उर्दू वर्जन। तो वो वर्जन जो है उन्होंने अपनी ज़ुबान में लगाया और फिर उसके मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट्स हैं जो हैं वो लगाए, यानी कि तकरीबन खासी बड़े नंबर ऑफ लोगों पे तजर्बा किया, यानी कोई राउंड अबाउट 45 से अबव, और 25 से ले के तकरीबन 40 साल की एज के लोगों में। तो जब रोज़े से पहले और रोज़े के बाद इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल फंक्शन लगाया और उसके रिजल्ट्स रखे, फिर रोज़े 30 रखे गए और फिर उसके बाद उनके ऊपर देखा गया कि उनके इरेक्टाइल फंक्शन जो है वो कैसा है। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखा गया है कि उन लोगों में ख्वाहिश में कमी आ गई, और ये बात कोई बिल्कुल करीने कयास है, हम लोग हमारा डेली का ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा हो जाता है, जिनसी ख्वाहिश जो है वो आपकी कम हो जाती है। फिर आपकी जो इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाती है। अब देखिए ना, सीधी बात है, कम तो होती है। इफ्तारी के बाद एक चक्कर आ रहे होते हैं, गरूदगी आ रही है, फिर ईशा की नमाज, तरावियाँ भी आ जाती हैं, फिर ख़वातीन हैं, उन्होंने अपना तैयारी शारी का सिलसिला भी करना है, सोने का इकट्ठा भी कम उठना होता है। अगर सो गए हैं तो उठने की डर होती है कि जनाब जल्दी उठना है, सो गए तो फिर सेक्स कर लिया तो फिर गए, होता है, खौफ होता है कि सेक्स कर लिया तो फिर उठेंगे कैसे, अगर सैरी भी आपने बनानी है। तो जो फ्रीक्वेंसी जो है इंटरकोर्स की ये कम हो जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा एक हार्मोन है जिसे कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका जो लेवल है ये भी कम हो जाता है। लेकिन कुछ बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के और रिजल्ट्स भी आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो बड़ी उम्मीद अफजा हैं। यानी कि उनमें क्या आप देखेंगे कि आप सबसे पहले कि आपकी जो इरेक्शन की पावर है वो कम नहीं होती, नफ्स का जो अकड़ना है, जो तनाव है, इसमें कमी नहीं आती। देखिए बड़ी ज़रा बारीक सी बात है, ख्वाहिश में कमी आती है और इंसान कदम नहीं बढ़ाता, जिसे कहते हैं कदम बढ़ाओ साथियों, वो वाला काम नहीं करता। लेकिन अगर करेगा, सेक्स को इनिशिएट करेगा, तो इरेक्शन जब आएगा तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आएगा जितना उसका पहले आ रहा था। सो इरेक्शन की पावर में कोई कमी नहीं आती, ठीक है। दूसरा बड़ा हैरान कुन जो हमारे सामने नतीजा आया वो ये आया कि जैसे हमने 5:2 का देखा था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया था, इस केस में जो 16:8 की जो रेशो की इंटरमीडिएट फास्टिंग है, इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन नहीं किया, वो जनाब उसका लेवल जो है ना वो अपना कैम डैम है, सीधा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर टेस्टोस्टेरोन के कुछ बहन भाई होते हैं उस जैसे कुछ हार्मोन होते हैं जिसे हम मिला के एंड्रोजेंस कहते हैं, जो एंड्रोजन में ख़ास तौर पे DHEA बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके लेवल में भी कोई कमी नहीं आई। ईस्ट्रोडायल एक और हार्मोन है, उसमें भी कमी नहीं आई। और एक LH के नाम से एक हार्मोन होता है जो कि आपके टेस्टिस को हुक्म देता है कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ, टेस्टोस्टेरोन बनाओ, बनाओगे तो तरक्की करोगे। तो वो जो LH जो आपके टेस्टोस्टेरोन को, आपके टेस्टिस को हुक्म देता है कि आप टेस्टोस्टेरोन बनाओ, उसके लेवल में भी कोई कमी नहीं आती।
سو یہ دیکھیں بڑا زبردست ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی کہ جو ہمارا اسلامک ہے جو رمضان کا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، وہ ہیلدی ہے، آپ کی خواہش کم ہو جاتی ہے، آپ عبادات کی طرف توجہ دیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی سمجھو شادی نہیں ہوئی ہے، آپ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے ان کے فوراً رمضان بھی آ جائے تو سیکس کی فریکوینسی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہوتی، اریکشن بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ہاں ہے کہ یہ جو ہماری جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہم رمضان میں کرتے ہیں اس میں وہ افیکٹس جو ہیں وہ نہیں آتے، لیکن بہت سارے ایسے پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں جو آپ کو لانگ ٹرم سیکشولی بہت اسٹرانگ کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک بہت ہی مثبت پہلو ہے جس کو اجاگر کرنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایسوسیٹڈ چینجز، یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی نا. انٹرنیشنل انڈیکس آف اریکٹائل فنکشن میں سے انہوں نے کچھ ڈومینز ڈھونڈے اور آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے، لیکن انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی 7 بندوں میں دیکھی، اور وہ جو چیزیں ہیں وہ اگر انسان کے اندر ہوں گی تو اس کا سیکس جو ہے نا وہ ہوا میں اڑتا جائے، مثلا اوپر اڑتا جائے گا. وہ کب اڑتا جائے گا؟ جب رمضان اپنے اختتام پہ پہنچے گا، جب ہم عید منا لیں گے تو وہ اس وقت آپ کو چیزیں فائدے دیں گی، اور وہ بہت عرصے تک لانگ ٹرم لیول پر آپ کو بہت زیادہ فائدے دے گی. وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں وہ کون کون سی پازیٹیو چینجز ہیں جو آپ کے جسم کے اندر آتی ہیں، جو آپ کے سیکس کا جو گراف ہے اس کو اوپر لے جاتی ہیں. اچھا، سب سے پہلے آپ کی جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. انسولین ریزسٹنس ہم جانتے ہیں یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. آپ کا شوگر لیول بھی آپ کو لو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو شوگر کی جو ڈائبٹیز ہے اس کا حملہ آپ کے اوپر کم ہوتا ہے. پھر اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس جب کم ہوتی ہے تو آپ کی جو انسولین کا لیول ہے جو نکلتی ہے، جو آپ کی گلوکوز کو پھینکنے کے لیے آپ کے مسلس کے اندر آپ کو تھوڑی چاہیے ہوتی ہے. جب انسولین کم نکلتی ہے تو باڈی کے اندر انفلیمیشن کم ہوتی ہے. جب انفلیمیشن کم ہوتی ہے تو آپ کے تمام جو آرگنز ہیں وہ آپٹیمل لیول پہ کام کرتی ہیں. آپ کی ویسل جو ہیں وہ سکڑتی نہیں ہیں اور اس کی دیواریں موٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس میں جو ایون کولیسٹرول پھر بھی رہا ہو تو وہ بھی آپ کو نقصان وہ نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ آپ کا انفلیمیشن لیول کم ہوتا ہے. انسولین کا جب لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اور وہ کب ڈاؤن ہوتا ہے؟ جب انسولین ریزسٹنس کم ہوتی ہے. اور انسولین ریزسٹنس کب کم ہوتی ہے؟ جب آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے اور جب ہم انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ آپ کو فائدہ ملتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، یہ جو رمضان ہے، اس میں آپ کا جو کولیسٹرول کا لیول ہے، آپ کے جو بیڈ کولیسٹرول ہیں جیسے ٹرائیگلیسرائڈ ہیں، LDL ہیں، یہ بیڈ کولیسٹرول ہیں، یہ کم ہو جاتے ہیں، اور گڈ کولیسٹرول HDL زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ دل کے امراض سے بچے رہیں گے. دل سے امراض تو بچے رہیں گے، لیکن آپ کی ویسلز کے اندر ایک ہوتی ہے اینڈوتھیلیم. اینڈوتھیلیم انفلیمیشن سے بچی رہتی ہے. گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے اس کے اندر نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن زیادہ رہتی ہے. جب نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو ویسلز پھیلتی ہیں، اور جب نفس کی ویسلز پھیلتی ہیں تو میرے دوستو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ بھی اپنے جوبن کی طرف آتا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی یہاں پر آئے ہیں، ہم بھی کوئی مخول چیز نہیں ہے. یعنی کہ وہ بھی اپنا نام پکار کے فخر سے کہتا ہے کہ ہم بھی کوئی ایویں کی ایویں چیز نہیں ہے. تو وہ جو ہے سو اس کی وجہ سے آپ کا نفس جو ہے اس کا جو تناؤ ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑھ جاتا ہے. آپ کے فیٹی لیور ہیں آپ کے، اور وسرس یعنی کہ کڈنی، ہارٹ کے اوپر جو چربی ہے یہ اس کی
अमाउंट कम हो जाती है, सो उनकी फंक्शन इंप्रूव हो जाती है। ये चीज़ें सेक्स में हेल्प करती हैं। फिर वेट लॉस, हुस्न, वेट लॉस, जब अब इंसान पतला होता है तो शर्ट उतारता है ऐसे करके, पता है पेट नहीं निकला हुआ, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल ही और होता है। तो ये भी रमज़ान के बाद आपको, अगर आप तरीके से रोज़े रख रहे हैं, कोई 6 नान नहीं खा जाते, तो सहरी अफ्तारी में साथ, तो आम तौर पे मोस्टली यानी कि आपका जो वज़न है वो लोगों का कम होता है। कुछ लोगों का वज़न कम भी होता है, ज़्यादा भी हो जाता है। तो डेफिनेटली जब वो टू मच खाते हैं, ख़ासतौर पर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है, लेकिन आमतौर पर वज़न कम हो जाता है। तो सो रमज़ान का जो इफ़ेक्ट है लॉन्ग टर्म में इंसान को ज़रा कुछ हद तक धीमा रखता है। ये धीमा ऐसे ही है जैसे उस टाइम पे आप की रिपेयर हो रही है बॉडी की। मतलब आप गाड़ी को दे देते हैं रिपेयर के लिए, तो आप चला तो नहीं सकते, या कम या थोड़ा सा मांग के कभी थोड़ा चला लिया, तो लेकिन वो रिपेयर हो रही होती है, और जब वो वर्कशॉप से बाहर निकलती है तो फिर वो फरट्टे मारती है, भागती है। तो वो यही रमज़ान का एक ख़ास है कि एक महीना आप अपनी रूहानी तौर पर अपने आप को ऊंचा करते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, मेंटल स्ट्रेस आपका कम हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी जो है वो फुली इनविगोरेट हो जाती है टू हैव अ ग्रेट सेक्स। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को यूँ सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें, हमारे लिए दुआ कर दिया करें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।